اب عشق کی کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو اغیار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کس طرح سواری جائے اور کس طرح بنائی جائے، اس کے لیے الگ الگ مواقع اللہ رب العزت نے ہم بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ ابھی 2 دن بعد قربانی کے ایام اور قربانی شروع ہونے والی ہے۔ عید کا دن آنے والا ہے۔ ہم مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ لیکن صرف عید کا دن قربانی ہی نہیں ہے، بلکہ اس قربانی کے اندر سب سے بڑا سبق اور مسلمانوں کو اور امت کو جو میسج دیا گیا ہے، وہ میسج یہ ہے کہ اللہ سے عشق اور محبت کیسے کی جائے۔ اس امتحان میں ہم کیسے کامیاب ہو، اس کے لیے قربانی کی ہر مرتبہ یہ قربانی آتی رہتی ہے، اور امت کو بارہا یہ سبق ملتا رہتا ہے کہ عشق الہی اور اللہ سے محبت کس طرح کریں۔ اس کا سبق ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، جب کس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے لگاؤ ہوتا ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے مر مٹنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی کی دوستی حاصل کرنا ہو، کسی سے ہمارا تعلق قائم کرنا ہو، تو آدمی ایسے ہی تعلق قائم نہیں کر لیتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اجنبی پن ختم ہوتا ہے۔ 2 آدمیوں میں جب تعلق ہوتا ہے تو سب سے پہلے اجنبی پن ختم ہوتا ہے۔ آپ سمجھو کہ کوئی نیا آدمی ابھی مسجد میں آیا ہو جس کو ہم پہچانتے ہی نہ ہو، تو سب سے پہلے اس سے تعلق ہوتا ہے، اس سے بات چیت ہوتی ہے، اس سے کنیکشن ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے بات چیت کرتے کرتے جو اجنبی ہیں وہ ہمارے لیے اپنا سب سے قریبی دوست بن جاتا ہے۔
وہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ اس کے لیے قربانی ہو، اس کے لیے ہم کچھ کر گزریں اور اس میں ہم کھرے اتریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری جو عمل ہیں، جتنے بھی اعمال کیے ہیں، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے عمل ہوئے ہیں جو عشق اور محبت کے اعلیٰ درجہ اور مقام رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ ابراہیم کون ہے؟ تو یہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قربانیاں دی کہ زندگی میں اگر ہم بھی قربانی دینا جانتے ہیں، جانور کو ذبح کرنا صرف قربانی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا یعنی قربانی ہو گئی، یہ تو رسم ہے۔ جیسے عید الفطر آتی ہے تو فطرہ دے دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور عید کی خوشی ہم منا لیتے ہیں، رسم ہو گیا۔ اور اس کو اپنی نیت کو ٹھیک کرنا اور درست کرنا، تب جا کر وہ عبادت بنتی ہے۔ میں اگر قربانی کر رہا ہوں اور ایک جانور ذبح کر رہا ہوں، لیکن اس میں صرف یہ نیت ہے کہ گوشت کھاؤں گا، لوگوں کو کھلاؤں گا، بکرا ذبح کر دیا ہے، لوگوں میں بات پھیل جائے گی، اگر یہ نیت ہے اور نیت اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، سنت ابراہیم کو زندہ کر رہے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے، تو آپ یقین رکھو کہ اس میں ایک ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اتنے ہزار کا بکرا ہم نے خریدا ہے، اس پر 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو قربانی تو جو ہے تعلق مع اللہ، رضائے الہی، اللہ سے محبت، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اخلاص، یہ معنی رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آدمی جب قربانی دیتا ہے عشق اور محبت میں تو پھر اس کی ساری ادائیں کاپی کرتا ہے۔ آپ شروع سے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا اور پھر اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اللہ نے اس عشق کے عمل کو ایسا قرار دیا کہ حاجی کے لیے طواف کو ضروری قرار دے دیا۔ اللہ کے لیے جب بھی کوئی بندہ قربانی دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کیا ہے؟ تو آج ہم جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کے بغیر کوئی آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ضروری ہے۔ اچھا چلو، طواف جس کے پاس مال نہیں ہے تو طواف نہیں کر رہا ہے، اور کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، ایسا کعبہ بنایا اور ایسا عشق کا گھر بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے آج اگر جس کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا قبلہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ یعنی ایک شخص یوں کہیں کہ سنت ابراہیمی کو میں نہیں مانتا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ قبلے کی طرف یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے۔ یہ کس کا صلہ ہے؟ یہ ملت ابیکم ابراہیم ہے، یہ سنت ابراہیم ہے۔ یہ عشق میں ڈوب کر جب خانہ کعبہ کو بنایا اور اس کے ارد گرد گھومے تو اللہ نے ان لوگوں پر فرض قرار دے دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی ویسے تھے۔ عاشق جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں محبت تو نچلا درجہ ہے، عشق جو ہے نا یہ ٹاپ لیول کا ہے۔ آدمی اس کے بعد یہ گھما دیتا ہے، اپنی من کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور اپنی محبوبہ کی ساری من کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں عشق۔ اپنی من کی کچھ نہیں ہوتا، یعنی من چاہی چھوٹ جاتا ہے اور محبوب چاہی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں صرف محبت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہیں اللہ سے عشق کرتے تھے، اور عشق میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ طواف کر رہے ہیں، کپڑے کی حالت بھی جو ہیں الگ ہیں۔ تو جو حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، اللہ نے ان پر بھی ضروری قرار دیا کہ آپ جو ہیں ٹپ ٹاپ ہو کر نہ جائیں، سلے ہوئے لباس پہن کر نہ جائیں،
بلکہ آپ کو ویسے ہی جانا ہے جیسا کہ میرا عاشق ابراہیم جو ہے ایسے ہی نارمل کپڑے میں آیا تھا، آپ کو بھی نارمل کپڑے میں آنا ہے۔ عشق کا صلہ ملتا ہے لیکن انجام بہت دیر کو آتا ہے، بہت اخیر میں اس کا انجام ملتا ہے، نتیجہ ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چکر لگا رہے ہیں تو طواف فرض ہو گیا۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی ہیں، اپنے بیٹے کی فکر میں، اسماعیل علیہ السلام کی فکر میں کہ اس کو پانی مل جاوے، دوڑ رہی ہیں۔ اللہ نے یہ تصویر ایسی کھینچی اور امت محمدیہ کو یہ تصویر جو ہے ہدیہ کر دی، ملت ابیکم ابراہیم، کہ یہ حاجرہ دوڑ رہی ہے اسماعیل کی تڑپ میں کہ میرے بیٹا جو ہے پانی کا پیاسا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں پانی کی تلاش میں ہوں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم عشق کرتا تھا اور اپنے بیٹے اور بیویوں کو چھوڑ کر جو ہے ایک طرف چلا گیا کہ مجھے رضا الہی مقصود ہے۔ تو اللہ نے جو ہے ان چکر پر، صفا اور مروہ کے چکر ہم لوگوں پر قرار دے دیا کہ یہ تم پر ضروری ہے۔ ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا بغیر چکر کے آ جائے تو پھر اس کا عمل درست نہیں ہے۔ یہ عشق میں صلہ ملتا ہے، یہ ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اسماعیل تڑپ رہے تھے پانی کو، بیٹے کی جو ہے قربانی بھی رد نہیں گئی۔ قربانی ہم سمجھ رہے ہیں صرف گلا کٹ جائے، ذبح ہو جائے، جانور قربان ہو جائے، یہ نہیں۔ عشق کے اسباب تو دیکھو، محبت کر کے تو دیکھو۔ اللہ سے محبت کا یہ طریقہ ہے۔ بیٹا جو ہے ایڑی رگڑ رہا ہے، محبت میں اور بھوک پیاس میں اللہ کی رضا کے لیے ایڑی رگڑنے لگے، اللہ نے اسی کے صدقے میں زمزم امت کو عطا فرما دیا۔ کیا ہے ابراہیم؟ ملت ابیکم ابراہیم، زمزم ہمیں مل گیا۔ یہ چیزیں جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے ہیں، ابراہیم علیہ السلام عشق کی انتہا میں ہیں کہ بیٹا کیا چیز ہے، میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ تو بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنے لگا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ ارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، اتنے سال کے بعد ملا ہے، من ذرا آگے پیچھے ہو جاوے، اپنے دل کی ابراہیم سن لے وے، نہیں۔ لیکن عشق میں ڈوبا ہوا آدمی ہوتا ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے۔ نہیں دیکھا ہے ان بچوں کو جو عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان جوانوں کو نہیں دیکھا ہے جو فون پر اگر لگے رہتے ہیں تو 2-2 3-3 گھنٹے ہو جاتے ہیں اور ایک کونے میں، اس کے بعد جب فون رکھتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ 2 قدم چلا بھی نہیں جا رہا، پیر میں جو ہے خون اٹکا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب چلا نہیں جا رہا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ بیٹے کی محبت چھوٹ گئی، اتنے سالوں کے بعد ملا ہے، کیسی محبت ہے۔ شیطان جب وسوسہ ڈالنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائی اور شیطان کو مارنے لگے۔ اللہ کو ایسی ادا پسند آئی کہ میرے عشق میں ڈوب کر تو نے شیطان کو پتھر مارے تیری امت پر۔ ملت ابیکم ابراہیم، کیا ہے ابراہیم؟ کون ہے ابراہیم؟ ملت ابیکم ابراہیم۔ کون کہتا ہے کہ ابراہیم کا تعلق محمد سے نہیں اور محمد کا تعلق ابراہیم سے نہیں؟ ابراہیم ویسا ہی دکھتا ہے جیسا محمد دکھتا ہے، اور محمد کا کنیکشن ایسا ہے جیسے ابراہیم دکھتا ہے۔ اس طرح دکھنے میں تھے اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو وہ کنکر مارنے والی جو تصویر تھی، اس تصویر کو بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا اور کہا کہ اس امت پر ضروری ہے کہ وہ شیطان کو کنکر مارے۔ آج دیکھو دیوانوں کو کس طرح کے ویڈیوز آتے ہیں کہ وہاں جب پتھر مارتے، الگ الگ دیوانے ہیں، کوئی جو ہے لکڑی لے کر مارتا ہے، کوئی کنکر لے کر مارتا ہے، الگ الگ طریقے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عشق میں ڈوب کر ہیں کہ عاشق ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی کی سنتا نہیں ہے، اپنی نہیں سنتا ہے، محبوبہ کی سنتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام عشق میں ڈوب کر سب کچھ بھول گئے۔ پھر اللہ نے مژدہ سنایا، قد صدقت الرؤیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، دوست خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست، اللہ کا حکم آیا کہ ذبح کرنا ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا آگے پیچھے نہیں ہوئے، لبیک کہا، یعنی میں حاضر ہوں۔
لبیک لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آ گیا نا حاجیوں پر. یہ پاسورڈ ہے عشق کا. جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس میں ایک پاسورڈ رکھتے ہیں، کسی کو خبر نہ پڑے. یہ میسج آوے تبھی سمجھنے کا کہ میرا میسج ہے، ورنہ پکڑے جاویں گے. یہ اللہ سے کنیکشن کا پاسورڈ ہے. لبیک لبیک میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں. تو کیا چاہتا ہے میرا رب؟ ایک مرتبہ حکم کر کے دیکھ، میں بیٹے کو قربان، بیوی کو قربان، سب کچھ قربان کرنے کو تیار. یہ ہے قربانی، یہ ہے عید الاضحیٰ کا دین. اس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ، اس کو کہتے ہیں قربانی. صرف جانور ذبح کرنا اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ عشق کے بہت سارے اسباب اور اس کے اندر سبق جو ہیں چھپے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تو اللہ نے ہمیں زمزم عطا فرمایا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. یہ تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ ملت ابیکم ابراہیم. آ جاؤ ذرا، اگر محمد کے غلام بن جائے، مصطفیٰ کے غلام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا چیز ہوتی ہے. ابو بکر جو ہیں یہ محمد کے غلام کے غلامی محمد میں آیا، غلامی مصطفیٰ میں آیا تو اللہ نے ایسا مژدہ سنایا کہ صدیق اکبر بن گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں خود نبی کا قاتل بن کر آ رہا ہے اور تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. غلامی مصطفیٰ میں آیا، آستانہ مصطفیٰ میں آیا تو فاروق اعظم اللہ نے ان کو بنا دیا. یہ کیوں ہوا؟ محمد کے اندر قربان ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پسند کی تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے تو ذو النورین کا لقب اللہ نے ان کو عطا فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ غلامی مصطفیٰ میں آئے تو اللہ نے ابو تراب کا لقب عطا فرمایا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی مصطفیٰ میں آئے تو پھر جو ہے اللہ نے شیر خدا حضرت علی کو لقب دیا اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا. چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے شہید ہیں، اللہ نے ایسا لقب عطا فرمایا. جب غلامی مصطفیٰ میں آئے تو اسد اللہ کا لقب دیا. آپ خطبے میں بارہا سنتے رہتے ہیں اسد اللہ کا لقب، یعنی اللہ کا شیر. اللہ نے جو ہے ایسا لقب عطا فرمایا. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا صلہ. عشق میں صلہ ملتا ہے لیکن صبر ہونا چاہیے، جلدی نہیں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ لیلا کے عشق میں ڈوب کر مجنوں زمین کی کنکری پر، ریت پر جو ہے لیلا اس طرح لکھ رہا تھا. لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے، لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ اتنے باولے اور پاگل ہو گئے کہ لکھ رہے ہیں اور مٹا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور مٹا رہے ہیں. تو مجنوں نے کہا کہ لیلا کا نام مجھے اتنا محبوب ہے کہ جتنی مرتبہ لکھتا ہوں مجھے لذت آتی ہے، مجھے محبت آتی ہے، مجھے جو ہے شوق ہوتا ہے، اس کی طرف میرا دل راغب ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بار بار نام لکھوں. تو وہ تو اللہ ہیں جو کتنے اعلیٰ مرتبے کا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ہم جو ہیں یہ محبت کی بات کر رہے ہیں، عشق کی بات کر رہے ہیں، تو اس رب کو کیوں نہ جانیں جس کے نام کتنے سارے ہیں. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. مجھے سنانے کا شوق نہیں ہے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کل کو قیامت کے دن تم گواہی دے دینا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو یہ نام یاد ہو، آپ اتنا تو کہہ دیں گے کہ ہم نے سنا ہے، جس کو یہ نام یاد ہو کل کو قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل فرماوے گا.
تو لیلا جب اپنے مجنو جو ہے لیلا کا نام لکھ سکتا ہے تو ہم بھی تو جو ہے خلیل اللہ ابراہیم ہیں، تو ہم بھی تو اللہ کے نیک بندے ہیں، کیسے بھی ہیں، اس کا نام لینے والے۔ چلو آؤ تو پھر میں تمہیں بتاؤں کہ محمد کا نسب کیا ہے، یہ بھی سنتے چلو۔ جب لا الہ الا اللہ سنا ہے تو محمد الرسول اللہ بھی سنتے چلو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ کیا ہے، اپنے کو تو اپنے دادا سے 2-3 اوپر یاد ہے، اس کے بعد یاد نہیں ہے، لیکن یہ تو محمد مصطفیٰ کا نام ہے، ان کے نسب کا نام ہے، ان کی نسلیں کتنی بڑی ہے، ان کی نسلیں بھی اتنی اعلیٰ ہیں کہ ان کی غلامی میں ان کے ساتھ عشق کرو گے تو ان کے نام بھی یاد رہیں گے۔ ہم تو نہیں نام رکھتے ہیں اپنے یہاں، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے نام الگ الگ رکھتے ہیں، پنکی رکھتے ہیں، تو یہ محمد کے نسب کے نام ہیں۔ تو یہ ساری محبت کی بات ہے بھائی، کہ اگر جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں، نبی کی بکریوں کے نام ہیں، باندیوں کے نام ہیں، ازواج مطہرات کتنی ہیں، سب چیزوں کے نام ہیں۔ لیکن یہ عشق کی بات ہے، عشق میں ڈوب گئے پھر دیکھو، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اگر ڈوبنا ہے تو اس کے لیے قربانی دینی پڑی، اور یہ عید الاضحیٰ کیا ہے، یہ قربانی ہے، لیکن صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی، اپنی منمانی زندگی کی قربانی اگر ہم دیں گے تو ہماری زندگی سنورے گی۔ اس کے لیے جو ہے ہم صرف جانور ذبح کرتے ہیں یہ نیت نہ کریں، بلکہ میرا حسد، میرا بغض، میرے دل میں جتنی کھوٹ ہیں وہ ساری چیزوں کو آج میں اس جانور کے ساتھ ذبح کرتا ہوں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہوں، یہ نیت کر لیں۔ اس کے بعد میں ایک ضروری چیز ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ میرے گھر میں مجھ پر قربانی واجب ہے اور میری اہلیہ پر واجب ہے۔ تو ایسا نہیں کہ میرے گھر میں سے میں نے ایک بکرا خرید لیا تو میری وائف کی بھی آ جاوے گی، یا بیٹے پر ہے تو بیٹے کی آ جاوے گی، ایسا نہیں، بلکہ ایک شخص نے ایک کی قربانی کرنی ہے اور دوسرے کی جس پر واجب ہے وہ بھی قربانی کرے گا۔ تو یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص پر ایک ہی کی قربانی ہے۔ ہاں اگر بڑے جانور ہیں تو اس میں حصے ہوتے ہیں، اس میں تقسیم ہوتی ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں اگر کر سکتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بکرا آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک کی قربانی ایک ہی شخص کی ہوگی، پورے گھر کی نہیں ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عید کے موقع سے ہم یہ گندگی نہ ہو کہ گوشت اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں اس کے ساتھ منسلک ان چیزوں کو اس طرح ہم ظاہر نہ کریں جس کی وجہ سے کسی ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ اور مزید یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو یہ عمل کرتے ہیں قربانی کا، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں فوٹو لگانا یا پھر اسٹیٹس پر رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، تاکہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ ایک تو ہے کہ آدمی بیچنے کے لیے رکھتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، فور سیل اس طرح کر کے، وہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ قربانی کا خود کا جانور ہے، اب جو ہے وہاں لائیں گے، اس کے بعد بھی فوٹو کریں گے، اس کے بعد جب ذبح کر رہے اس کے بعد بھی فوٹو کر دیں، اس طرح نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اپنے پاس رکھنا تب تک تو یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں، یہ میرے اوپر بندوق نہیں رکھنے کی، ٹھیک ہے یا نہیں یہ آپ جانیں، لیکن جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک آخری بات ہے کہ جو ہیں ہمارے ماں باپ اور ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، بہت سارے لوگ جن کے انتقال ہو چکے، ابھی جو ہیں خبر آئی ہے ہمارے دھرمپور میں، وہ ایک نوجوان لڑکا 25-26 سال کا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی یہ بصیر چاچا ہیں، ان کے رشتہ دار میں اسلم بھائی جو ہیں انہوں نے وہیں شادی کی ہے، تو وہ بچہ انتقال کر گیا ہے، بڑی نوجوان عمر ہے، 25-26 سال کی عمر ہوگی، اب آج انتقال ہو گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بیٹیاں گزر چکی ہے، کہ ان کے بیٹے گزر چکے ہیں، والدین ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم قربانی جانور میں کر دیتے ہیں، وہ تو ہو گئی، لیکن
10,000 15,000 10,000 میں تو ملتا ہی نہیں، لیکن 15-20,000 میں جانور سب کے لیے خریدیں گے تو مشکل ہے۔ تو ایک آسان شکل ہے، میرے پاس ہی لکھوانا یہ ضروری نہیں، پیچھے بہت سارے بورڈ لگے، جس کے پاس لکھوانا چاہو، لیکن اتنا ضرور کرو جن والدین نے ہمیں بڑا کیا ہے تو اس کے لیے کم از کم 1500 روپئے یا جتنی بھی رقم ہے ایک حصہ تو لکھوا دیں، ان کے لیے ایک والد صاحب کے لیے لکھوا دیں۔ اور اس میں بھی مزید ایک بات یاد رکھیں، جیسے میرے والد صاحب اور میں، ہم دو بھائی بہن ہیں، تو ایسا نہیں کہ میں نے لکھوا دی تو میری بہن نہیں لکھوائی، ایسا نہ کریں، کیونکہ ان پر واجب قربانی تھوڑی ہے۔ میرے والدین دونوں گزر چکے ہیں، اب جو ہے میں اپنی طرف سے میرے والدین کے لیے ایک ایک قربانی لکھوا رہا ہوں، تو یہ واجب قربانی نہیں ہے، نفل قربانی ہے۔ اب میری بہن جو ہے بھائی نے لکھوایا اس لیے میں نہیں لکھواؤں گی، ایسا نہیں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اگر بہن لکھوانا چاہے تو بہن بھی لکھواوے گی، ایسے 50 آدمی مل کر ایک ہی شخص کے لیے لکھواویں گے تب بھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ اپنے رشتہ داروں کے لیے عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو بہت آسان عمل ہے، پورے سال میں 1500 روپئے اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم نہیں نکال سکتے ہیں کہ اس حصے میں کم از کم لکھوا دے تاکہ جو ہے اس کا ثواب پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔